السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کھری بات لقمان کے ساتھ. میرا نام مبشر لقمان ہے. آج صبح کو 11 بجے تقریباً پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے ایک طیارے کو جو چارٹرڈ طیارہ تھا اس کو انڈونیزیا کے اندر اتار لیا گیا زبردستی. جب وہ انڈونیزیا کے اوپر فلائی کر رہا تھا، ایسٹ تیمور سے جا رہا تھا وہاں کوالالمپور کی طرف، تو انڈونیزین ایئر فورس کے جیٹس نے آ کے اس کو زبردستی وہاں پہ اتروا لیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے پاس فضائی حدود کی انہوں نے خلاف ورزی کی ہے اور انہوں نے ہمارے فضائی حدود کے اندر داخل ہو گئے ہیں زبردستی، جبکہ ان کو منع بھی کیا تھا. اور پی آئی اے کے ترجمان کا یہ کہنا ہے کہ جی موسم کی خرابی کی وجہ سے وہاں داخل ہو گئے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں، موسم کی خرابی نہیں تھی. آخری اطلاعات آنے تک اس پروگرام کے شروع ہونے سے چند منٹ پہلے تک یہ تھا کہ پاکستان کا فورن آفس ان سے رابطے میں ہے اور تقریباً اگلے آدھے گھنٹے میں اس پلین کو اڑنے کی اجازت مل جائے گی. اور یہ ایک چارٹرڈ پلین تھا جو منسٹری آف ڈیفنس، سول ایویشن اتھارٹی اور پی آئی اے کے حکام کے درمیان جس کی ساری تفصیلات طے پائی تھیں. انہوں نے پورے روٹ میں ڈھاکہ سے ایسٹ تیمور اور ایسٹ تیمور سے کوالالمپور تک کی جو کلیئرنسز تھیں ان میں انہوں نے انڈونیزیا کی کلیئرنس لینا مناسب ہی نہیں سمجھا، اور یہ ایک اتنی بڑی سبکی پاکستان کو دیکھنی پڑی. اور دوسری طرف ایک بڑی اہم خبر کہ جناب رحمان ملک صاحب نے یہ کہا کہ پنجابی دہشت گرد یا پنجاب کے اندر رہنے والے دہشت گرد جو ہیں وہ ایک درد سر بنے ہوئے ہیں. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا دہشت گردوں کی کوئی ان کی کوئی پروونس سے ایفیلیشن ہوتی ہے؟ کیا ان کو کسی پروونس کے ساتھ ایفیلیٹ کرنا مناسب ہے یا نہیں؟ گورننس اور پالیٹکس دونوں آپس میں کیوں اس وقت ان کا تکرار ہے؟ بہت عرصے کے بعد جمہوریت آئی ہے اس ملک میں. کیا جمہوری طاقتیں، کیا جمہوری پارٹیز خود مل کے اس جمہوریت کو کھونا چاہتی ہیں؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب قمر زمان کائرہ صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے اسپوکس پرسن ہیں. ہمارے ساتھ حنیف عباسی صاحب ہیں، اگین کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، پاکستان مسلم لیگ نواز کے شعلہ بیان پارلیمنٹیرین ہیں. ہمارے ساتھ لاہور میں اس وقت شامل گفتگو ہیں محترم امیر العظیم صاحب، جماعت اسلامی پاکستان کے امیر ہیں لاہور کے، اور پالیٹکس ان کا اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے بڑا گہرا تعلق ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. کائرہ صاحب، سب سے پہلے پی آئی اے کا جو ترجمان ہے وہ ابھی بھی صحیح اطلاع کیوں نہیں دے رہا؟ ہمیں سچ بولنے میں کیا مسائل پیش آتے ہیں؟ مبشر صاحب، مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا، میں اپنی کنسٹیٹوئنسی میں تھا اور میں اس وقت اپ ڈیٹ نہیں ہوں اس پہ، میں اس لیے کمنٹ نہیں کر سکتا. لیکن جو بھی حقائق ہوں وہ چھپانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ بیان کرنے چاہیے، کیونکہ ابھی نہیں تو 4 گھنٹے بعد نہیں تو کل سارے حقائق قوم کے سامنے ہوں گے. بالکل میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ جو بھی حقائق ہیں وہ قوم کو بیان کرنے چاہیے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ دونوں بڑی جماعتوں نے فوجی دور کو دیکھا ہے، آپ دونوں نے فوجی دور کو بھگتا ہے، آپ دونوں نے آمریت کو بھگتا ہے، پھر آپ دونوں میں ایسا کیا مسئلہ ہے کہ آپ لوگ اکٹھے جمہوریت کو چلا نہیں سکتے اور ملک جو ہے وہ اس وقت معاشی بدحالی کا شکار ہو چکا ہے؟ مبشر صاحب، دو الگ الگ چیزیں ہیں. ملک کے اندر معاشی بدحالی ہے، بلا شبہ اس وقت معاشی چیلنجز بہت بڑے ہیں. بے روزگاری ہے، بلا شبہ ہے. ملک کے اندر لوڈ شیڈنگ ہے، بلا شبہ ہے. اور بہت سارے چیلنجز تھے جن پہ ہم نے بہت بڑی پیش رفتیں بھی کی ہیں. پاکستان کی فیڈریشن کو جو بہت کمزور ہوتی گئی تھی اس کو سنبھالنے کی کوشش کی گئی ہے. این ایف سی کیا گیا ہے جو پاکستان کے وفاق کو بچانے کے لیے بہت ضروری تھا. ہم نے پاکستان کے اندر جو مزدوروں کے حقوق کا بات کی ہے، اور پاکستان میں مفاہمتی عمل کے ذریعے ہم نے وار آن ٹیرر کے اوپر کنسنسس کریٹ کیا ہے. یہ پارلیمان کا اور سیاسی جماعتوں کی میچورٹی کا عالم ہے. ہاں، کبھی کبھی تلخیاں بڑھ جاتی ہیں اور ہماری قیادت یا پی ایم ایل کی قیادت جو ہے وہ آپس میں بیٹھ کے انیشیٹو لے کے معاملات کو پھر کول ڈاؤن کر لیتی ہے، کیونکہ یہ تلخی ماضی کے ہماری ایک وراثت ہے، ماضی کا ایک ہمارا ٹرینڈ مائنڈ سیٹ ہے. اس کو جاتے جاتے وقت لگے گا، لیکن کانشیس ایفرٹ کے ساتھ ہم نے ماضی میں پیدا ہونے والی بہت ساری تلخیوں کو کول ڈاؤن کیا، کنٹرول ڈاؤن کیا. اب بھی کنٹرول ڈاؤن ہوگی، لیکن اس سے تعلق قطعاً یہ نہیں ہے کہ ہماری کسی لڑائی کی بدولت پاکستان کے اندر جو مالی بحران ہے وہ پیدا ہوا ہے. اس کے انٹائرلی ڈفرینٹ ریزنز ہیں. حنیف عباسی صاحب، یونیفیکیشن بلاک کو آپ لوگوں نے اپنے ساتھ بٹھا لیا، بڑا اچھا کیا، لیکن پیپلز پارٹی جس کے ساتھ مل کے آپ نے ایک عامر سے نجات حاصل کی، وہ عامر جس نے ایک پاپولر حکومت کو تہ تیخ کیا تھا، اس میں کیا مصلحت آپ کی تھی کہ پیپلز پارٹی کو آپ نے فارغ کر دیا؟ میں مبشر بھائی پہلی بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اس ملک کے اندر جمہوریت آئی اور
یہ تقریباً 3 سال حکومت چلی اور اس وقت بھی چل رہی ہے. اس کو تو ایز سچ اگر آپ کہیں کہ اپوزیشن کی طرف سے اگر یہ کہا جائے کہ ان چیزوں کو خاتمہ کیا جائے, فرض کیا اگر کرپشن کی خاتمے کی بات کی جاتی ہے یا میرٹ کی بات کی جاتی ہے یا ملک میں جو معاشی بدحالی ہے اس کے حوالے سے بات کی جاتی ہے, تو یہ کوئی آپس میں تناؤ کی بات نہیں ہوتی. یہ تو دنیا کے ہر ملک کے اندر جو ہے وہ ایک شیڈو کیبنٹ بنی ہوتی ہے اور وہ حکومت کے اوپر حکومت کو پریشرائز کر رہی ہوتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نادان دوست ایسے ہوتے ہیں جو شاہ سے زیادہ شاہ پرست بننے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ تلخیوں میں اضافے کا سبب بھی بنتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ان سب کو کنٹرول کرنا جو پارٹی لیڈرشپ ہوتی ہے یہ اس کا کام ہوتا ہے. لیکن یہ کہہ دینا کہ 3 سال کے بعد کہ جمہوریت ناکام ہو گئی ہے یا جمہوری لوگ ناکام ہو گئے ہیں, تو یہ میرا خیال ہے کہ اگر آپ اپنے ہمسایہ ملک کی مثال دینا شروع کریں گے تو اس 63 سال میں جب وہ آزاد ہوا, جب ہم آزاد ہوئے, تو اس میں کبھی بھی آرمی کی انٹروین جو ہے وہ شامل نہیں ہوئی اور ہمارے ہاں 33 سے 34 سال جو ہے وہ یہاں پہ آمرانہ دور رہا. اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس پولیٹیکل پروسیس کو جتنا جلدی 1 دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, 3 دفعہ نہیں, 4 دفعہ جب بھی ضرورت پڑے عوام کے پاس لوگوں کو جانا چاہیے. اس ملک کے معاشی مسائل کا حل, اس ملک کے اندر لاقانونیت اور دہشت گردی کے خاتمے کا حل وہ پولیٹیکل لوگوں کے پاس ہے, کسی اور کے پاس نہیں. میں ایک چھوٹی سی بریک لوں گا کیونکہ یہاں پہ ایک ٹیکنیکل گلیچ ہے. قاہرہ صاحب کو آواز نہیں جا رہی ہے عباسی صاحب کی, اور کوشش کرتے ہیں کہ جب بریک سے آئیں گے تو اس ٹیکنیکل گلیچ کو ہم دور کر سکیں گے. لیکن آج اس پروگرام میں بڑے اہم سوالات اٹھنے ہیں. اسٹے ٹیون, لیٹس میٹ آفٹر بریک. ٹیک اے بریک.